بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج جس عظیم ہستی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں وہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ ویڈیو دیکھنے والوں سے ایک گزارش ہے، پلیز سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے، اس سورت کا نام سورت یونس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور توریت میں جناح کے نام سے آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک نام ذنون بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ ذنون کا مطلب مچھلی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام یونس ابن متا تھا۔ آپ کے والد کا نام متا بن شتا۔ بعض حضرات نے متا ان کی والدہ کا نام بتایا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی یامین کے بیٹے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ کو عظیم بستی کی طرف مابعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام ننوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھی، موصل کے بالمقابل تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا۔ موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے ننوا کی بستی تھی۔ امام ابن کثیر نے ننوا کے بارے میں اور ان آثار و واقعات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھیں۔ وہاں کچھ بت تھے جو اوندے منہ گیرے پڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ننوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الصافات آیت 139 میں، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ آگے آیت نمبر 147 میں اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، یعنی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے، اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ 1,00,000 سے تقریباً 20,000 زیادہ تھے۔ اس طرح بستی والوں کی تعداد 1,20,000 تھی اور یہ سب کے سب کفر پر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشور بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا۔ اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام نے اس سے ان سرائیکی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ ننوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا اور آپ پر بہت ظلم و ستم کیے جیسا کہ باقی انبیاء پر کیے جاتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی ان کو توحید کی دعوت دی، انہیں شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کا کہا، مگر اہل ننوا نے اپنے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور خدا کے رسول کو جھٹلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم راہ راست پر آ جائے، پر آپ نے اپنی تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر گئے۔ تو فرینڈز، اگر آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آئے گا، اور خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے یہ مہلت سنائی اور خود بستی سے نکل گئے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ آدمی کافر ہے۔ عذاب کے آثار 3 دن ان کے سروں پر منڈلاتا رہا۔ آثار عذاب دیکھ کر جب عاشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس آیت نمبر 98 میں فرماتے ہیں جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی واحد ایسی قوم ہے جو تمام کی تمام عذاب الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ پورا دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے تو نجات مشکل ہے۔
یونس علیہ السلام نے سنا اور کہا میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ 3 بار قرآن اندازی ہوئی، تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 139-41 میں فرماتے ہیں پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تب مجبور ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ تو پھر انہیں دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو فرمایا انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی زخم پہنچے۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ سورۃ صافات میں آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ یونس علیہ السلام نے خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں یہ الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے ناراض ہو کر ننوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ بھی یہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو بھی کوئی مسلمان یہ دعا اپنی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے، یہ دعائیں مستجاب ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 88 میں، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں آیت نمبر 145 میں یوں بیان فرمایا، بس ہم نے اسے چٹھیل میدان میں ڈال دیا، وہ اس وقت بیمار تھے۔ سورۃ صافات میں آیت نمبر 146 میں ہے، اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، وہ درخت کدو کا درخت تھا سائے کے لیے، اور بکری دودھ پلانے آتی، آپ اپنی خواہش کے مطابق دودھ پیتے یا آپ کی غذا تھی۔ ایک دن ننوا کی قوم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس ساحل کے قریب چلی گئی، وہاں حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیا، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال پھر ننوا میں ہی ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نیو ویڈیو کے آنے تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔